پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے انتخابی نشان کیس کے فیصلے میں بلے کے نشان کو پاکستان تحریک انصاف کا حق قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے 10 جنوری کو اس کیس میں حکم صادر کر دیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے کا حق حاصل ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے اسی کے ساتھ پاکستان الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کر دیا تھا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی نے 26 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ آج جاری کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں فیصلے کا اختیار نہیں ہے۔ ہندوستان میں لوک سبھا انتخابات سے پہلے پارٹی تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا ہے اور ہریانہ میں بی جے پی اور جے جے پی اور دیگر پارٹیوں کے کئی لیڈروں نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ہندوستان کی ریاست ہریانہ میں بی جے پی، جے جے پی اور دیگر پارٹیوں کے لیڈران سابق وزیر اعلیٰ بھوپندر سنگھ ہڈا کی قیادت میں کانگریس میں شامل ہو گئے۔ 2 درجن سے زیادہ قائدین کی شمولیت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہڈا نے بی جے پی، جے جے پی مخلوط حکومت کو نشانہ بنایا اور ایچ پی ایس سی امتحان سے ہریانہ جی کے ختم کرنے، یوریا کے تھیلیوں کو وزن کو کم کرنے اور قانون سازوں کے احتجاج کو لے کر حکومت کو ہدف تنقید بنایا۔ سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بی جے پی، جے جے پی مخلوط حکومت ہریانوی نوجوان کو ملازمتوں سے محروم کرنا چاہتی ہے۔ امریکہ نے سنیچر کی صبح ایک بار پھر یک طرفہ طور پر یمن پر حملے کیے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکہ نے صنعاء کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک بار پھر فضائی یا میزائلی حملے کیے ہیں۔ دارالحکومت صنعاء کے شمال حصے سے ایک ہولناک دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا جا رہا ہے کہ دشمن کے جنگی طیارے صوبہ الحدیدہ کی فضاؤں میں پرواز کرتے دیکھے گئے ہیں۔ امریکی میڈیا نے بھی رپورٹ دی ہے کہ امریکہ نے یمن کے اندر ایک اور حملہ کیا اور اس بار ایک ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ کے سنیچر کی صبح انجام پانے والے حملے کا حجم گزشتہ شب کے حملے سے کم تھا۔ امریکہ کے این بی سی ٹی وی چینل نے امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ امریکی بحریہ کے ایک بحری جنگی جہاز نے بھی یمن میں کچھ مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کے انسانی حقوق کے وزیر نے غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں اپنے ملک کے موقف کو صحیح اور انسانیت پر مبنی قرار دیتے ہوئے مظلوم فلسطینی عوام، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کا سلسلہ روکنے اور غزہ کا محاصرہ ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یمن کی قومی نجات حکومت کے وزیر برائے انسانی حقوق الدیلمی نے کہا ہے کہ یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کے جارحانہ حملے صرف صہیونی حکومت کے دفاع میں اور ان کے لیے بین الاقوامی شپنگ اور عالمی تجارت اہم نہیں رکھتی۔ یمن کی قومی نجات حکومت کے وزیر برائے انسانی حقوق نے مزید کہا ہے کہ ہم نے شروع میں ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم بحیرہ احمر میں صرف اسرائیلی بحری جہازوں اور ان بحری جہازوں کو نشانہ بنائیں گے جو غاصب صہیونی حکومت کی مدد کے لیے آمد و رفت رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کی فوجی طاقت کو اس طرح کے حملوں سے نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، کیونکہ 9 سال سے زیادہ کا عرصہ کہ ہم اس طرح کی ہنگامی صورتحال سے دوچار ہیں اور حالت جنگ میں ہیں اور اپنی فوجی آمادگی کو برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت امریکی، برطانوی اور جرمن ہتھیاروں سے غزہ پر بمباری کر رہی ہے، جس سے ہمیں تکلیف اور ہم فلسطین اور غزہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس فریق کو نشانہ بنائیں گے جو صہیونی حکومت کا دفاع اور حمایت کرے اور یمن کو نشانہ بنائے اور ہم اس کی جارحیت کا ضرور جواب دیں گے۔ الدیلمی نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ ہم اپنے عرب بھائیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے کھیل میں شامل نہ ہوں۔ مزید کہا کہ باوجود کہ عرب بھائی ہمارے بارے میں فکر مند نہیں ہیں اور ان کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم ان کے بارے میں فکر مند ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے عرب بھائی واشنگٹن، لندن اور تل ابیب کے اعلی کار میں تبدیل ہو جائیں۔ دوسری جانب یمن کی پارلیمنٹ نے یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اس ملک کی قیادت اور اس جارحیت کے جوابی آپشن کی حمایت کی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ جارحانہ حملے یمن کے موقف کے صحیح ہونے کو ثابت کرتے ہیں کہ جو فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے انسانی، اخلاقی اور دینی ذمہ داری، فریضے کے احساس اور پختہ یقین پر مبنی ہیں۔ یمن کے پارلیمنٹ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس ملک کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کے حملے فلسطین کی حمایت میں یمنی عوام کے موقف کو کبھی تبدیل نہیں کر سکیں گے۔
اس بیان میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ ہم یمن کے خلاف سلامتی کونسل کی حالیہ متعصبانہ قرارداد میں دوہرے معیار کی مذمت کرتے ہیں۔ یمن کی سیاسی کونسل نے بھی ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی حالیہ جارحیت کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ یمن کی سیاسی کونسل میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی حمایت اور مدد کے لیے یمنی عوام کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے ملت فلسطین کے خلاف اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید 19 فلسطینیوں کو شہید اور 10 کو زخمی کر دیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے مغربی رفح میں ایک فلسطینی کے گھر کو حملے کا نشانہ بنایا اور 15 افراد کو شہید اور 10 کو زخمی کر دیا۔ مرکزی غزہ پٹی کے المغازی کیمپ پر گولہ باری میں بھی 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ صہیونی جرائم کے نتیجے میں غزہ میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 23,210 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے صہیونی حملوں کے نتیجے میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 59,167 بتائی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق بہت سے شہداء ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور امدادی ٹیمیں ان کے جنازے باہر نکال نہیں پا رہی ہیں۔ جمعے کی شام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 2 اجلاس منعقد ہوئے جن میں مغربی ایشیا کے حالات کا جائزہ لیا گیا۔ ایک اجلاس میں غزہ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور دوسرے اجلاس میں یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت پر بحث ہوئی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا پہلا اجلاس غزہ کی صورتحال کے بارے میں الجزائر کی درخواست پر منعقد ہوا۔ انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل مارٹن گریفٹھ نے غزہ کے بارے میں منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ غزہ کی صورتحال اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی وجہ سے بہت زیادہ خوفناک ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں غزہ کے شہریوں کی بڑے پیمانے پر دوسرے ممالک میں منتقلی کی حوصلہ افزائی کے منصوبوں کے بارے میں اسرائیلی وزراء کے بیانات پر تشویش ہے۔ گریفٹھ نے کہا کہ یہ بیانات غزہ کے عوام کی بڑے پیمانے پر جبری نقل مکانی کے امکان کے بارے میں سنگین خدشات پیدا کرتے ہیں جو کہ بین الاقوامی قانون کے تحت ممنوع ہے۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل نے تاکید کی کہ غزہ کی آبادیاتی ساخت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو دو ٹوک طور پر مسترد کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے اس عہدیدار نے مزید کہا کہ بعض ممالک نے پہلے ہی ایسے شہریوں کی میزبانی کی پیشکش کی ہے جو اپنے تحفظ کے لیے غزہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ گریفٹھ نے یہ بھی کہا کہ غزہ پر اسرائیل کا حملہ ایک ایسی جنگ ہے جو عام شہریوں پر اس کے مرتب ہونے والے اثرات کا خیال کیے بغیر شروع کی گئی ہے اور یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ فلسطینی شمالی غزہ واپس جا سکتے ہیں یا جا سکیں گے۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل نے مزید کہا ہے کہ رفح پر حملے کا دائرہ وسیع کرنا اس متزلزل صورتحال میں انسانی بنیادوں پر اقدامات انجام دینے کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے۔ انہوں نے غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں صحت کا نظام تباہ ہو رہا ہے اور قحط کا خطرہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور غزہ میں باقی بچے لوگوں کے لیے اقوام متحدہ کی تنصیبات مسلسل حملوں کی زد میں ہے۔ موسم سرما کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ایمرجنسی ریلیف کوآرڈینیٹر نے کہا کہ امدادی سامان کی رسائی میں رکاوٹوں اور امدادی کارکنوں کے خلاف تشدد کے ساتھ ہی لوگوں کی ضروریات میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے حماس کے خلاف واشنگٹن کے دعووں کی تکرار کرتے ہوئے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا دفاع کیا اور کہا کہ امریکہ نے تل ابیب سے کہا ہے کہ عام شہریوں کا خیال رکھا جائے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ یمن کے خلاف امریکی حملوں کا بھی دفاع کیا جنہیں کئی ملکوں من جملہ روس اور چین نے غیر قانونی اور اقوام متحدہ کے منشور نیز سلامتی کونسل کی قرارداد کے منافی قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں مقابلہ آرائی بڑھ رہی ہے اور امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک جنگ کو بڑھانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر نے کہا ہے کہ ان تمام ممالک نے یمن پر بڑے پیمانے پر حملے کیے اور میری نظر میں یہ حملہ کسی خاص گروہ کے خلاف نہیں ہے بلکہ ایک ملک کے عوام کے خلاف ہے۔ اس حملے میں جنگی طیاروں کے ساتھ ہی جنگی بحری جہازوں اور آبدوزوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ ایک صہیونی فوجی جنرل نے ناتوانی کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ریزرو فوج کے جنرل کوبی ماروم نے اعتراف کیا کہ ہمیں شمالی محاذ پر اسٹریٹجک مسائل کا سامنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ حقیقت یہ ہے کہ جنگ شروع ہوئے 3 مہینے ہو گئے ہیں، تاہم میدان جنگ میں ہم اسٹریٹجک بحران میں مبتلا ہیں۔ صہیونی فوج کے جنرل نے کہا کہ صالح العروری کے قتل اور حزب اللہ کی جانب سے اس پر سخت رد عمل کے بعد شمالی محاذ پر جنگ میں شدت آ گئی ہے، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل شمال کی جانب جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے یا کوئی سیاسی چال ہے۔ اس صہیونی جنرل نے غاصب صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ لبنان سے ملحق سرحد پر تھکا دینے والی جنگ کا حزب اللہ کو یہ فائدہ پہنچا ہے کہ سرحدی علاقوں میں رہنے والے 70,000 سے زیادہ صہیونیوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور صہیونی کالونیاں ویران ہو گئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے غزہ جنگ میں صہیونی حکومت کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صہیونی حکومت ایک ایسی جنگ میں پھنس گئی ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ غزہ میں صہیونی حکومت کی شکست، فلسطینی عوام کے خلاف جنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکلنے اور حزب اللہ کے مقابلے میں نئی جنگ لڑنے کی توانائی نہ ہونے کے اعتراف کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی اخبار یدیعوت احرونوت نے لکھا ہے کہ اسرائیل ایک نامعلوم انجام کی حامل جنگ میں پھنس گیا ہے۔ یدیعوت احرونوت نے لکھا ہے کہ اسرائیل جنگ میں پھنس گیا ہے اور اس کی کوشش میں ہے کہ دشمن پر کس طرح سے غالب آ جائے۔ اخبار نے مزید لکھا ہے کہ جنگ کو 3 مہینے گزر چکے ہیں لیکن اب تک اسرائیلی حکام کو کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ نتنیاہو نے جو اہداف معین کیے تھے ان میں اسے حاصل کرنے کی توانائی نہیں ہے، اس لیے وہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔